بسم اللہ اللہ سلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام احباب تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جیسے کہ دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں اذان فقیر پر ہم نے قرآن پاک کی تشریح ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ہے نا سٹارٹ کی تھی، تو اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب کچھ جو ہے نا سوالات آئے ہیں، تو آج ایک سوال جو ہے نا آیا ہے، تو اس کے متعلق ہم جو ہے نا تھوڑی سی بات کر لیں۔ اب پوچھا گیا ہے کہ یہ جو لفظ سالک ہے، سالک کون ہوتا ہے، اس کے بعد مجذوب کون ہوتا ہے اور کلندر کون ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں جو مجھے میری ناقص عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا شیئر کر دیتا ہوں۔ تو ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل ہم ایک کلمہ جو ہے نا پڑھتے ہیں، اور وہ شرط ہے ہمارے مسلمان ہونے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کلمے کا پہلا حصہ جو ہے لا الہ، اس کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ارد گرد جو بھی جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، یہاں پہ لا الہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا کنسپٹ یہ بن جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے۔ صرف وجود ہے تو وہ کس چیز کا؟ اللہ، سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے اللہ کے۔ اب اسی کلمے کے شروع کی طرف ہم نے جانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے۔ تو اس میں اب یہ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ لوگ اس کائنات میں، اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اس فکرے کو جب پڑھتے ہیں، جب اس کلمے کو جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کی کھوج میں چل پڑتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ ہمارے حص بھی ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارے اعضاء ہے، ہم خود وجود میں ہے، ہمیں سورج دکھائی دے رہا ہے، چاند دکھائی دے رہا ہے، خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ہوا محسوس ہو رہی ہے، پھول ہے، رنگینی ہے، ہر ایک چیز موجود ہے۔ تو پھر جب یہ کلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو یہ کیسے ہے؟ اب جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیسے؟ اور وہ جو ذات ہے وہ کیسے ہے؟ اسی کھوج میں، اسی ذات کی کھوج میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی کھوج میں جب ایک شخص چل پڑتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے، تو اس سفر پر چلنے والا شخص، اس کی کھوج میں چلنے والا شخص، جو چاہے ابھی شروع کیا ہے، چاہے کہیں بہت لمبا سفر اس نے طے کیا کر لیا ہے، تو یہ جو چلنے والا شخص ہے اس راستے پر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سالک۔ اب دیکھیں، راستے پر جب ہم چل پڑے تو ہمیں جو ہے نا کیا، ہمارے آگے جو ہے نا کیا ہے؟ سوال وہی ہے کہ ہم معرفت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ کچھ نہیں ہے جی، اللہ یہ ہے، تو اللہ کہاں ہے، کس طرح کا ہے؟ اس کی جو ہے نا کھوج، جب اس کے نظارے جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں، اس کی منظر کشی کرنے کے لیے جب بندہ چل پڑتا ہے، تو جو چلا ہوا ہے راستے پر، اس کی کھوج میں ہے، سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ سالک ہے۔ اب اس راستے پر جب بندہ چلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی صورت میں میرا پروردگار اپنی مہربانیاں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو بھی شخص میری راہ میں، میری تلاش میں نکلے گا تو میں اسے اپنی طرف آنے کے راستے مہیا کروں گا۔
تو دیکھیں جب بندہ اس کی راہ میں چل پڑتا ہے تو پھر اس کے آگے جو ہے نا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھولے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے نا تجلیات اس کی طرف کیا کرتے ہیں روشناس کراتا ہے, تجلیات بھیجتا ہے. تو وہ تجلیات جب کسی سالک کے پاس آنے لگ جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جو ان تجلیات کو جب انجذاب کر لیتے ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں تو اسی میں محو ہو جاتے ہیں, اسی میں گم ہو جاتے ہیں. وہ صرف اور صرف اسی جذب میں, اسی کیفیت میں, اسی جو ہے نا مستی میں, اسی سحر میں ڈوب جاتے ہیں. تو ان کو ہم نام دیتے ہیں مجذوب کا, یعنی وہ جذب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا انجذاب کر کے اس کے اوپر محو ہو گئے. یعنی انہوں نے دیکھ لیا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا پا لیا. تو پھر انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی یہ تو تمام کی تمام چیزیں کچھ نہیں ہیں, میں خود بھی کچھ بھی نہیں ہوں, میرے ارد گرد جو کچھ بھی ہے یہ سارے نظارے, یہ ساری نعمتیں, یہ سارے کے سارے منظر تمام کے تمام کوئی حیثیت نہیں رکھتے. صرف ایک ہی ہستی ہے, ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی. اور اسی نظارے کو جب جو کوئی جذب کر لیتا ہے تو اسے مجذوب کہتے ہیں. اب یہ جو مجذوب ہوتے ہیں صاحب ذرے اب آپ خود سمجھدار ہیں, جب ہے ہی ان کے لیے یہ سارے کی ساری ارد گرد کی چیزیں جو ہے نا کسی بھی وقت نہیں رکھتی, کوئی اہمیت نہیں رکھتی, تو اس کا مطلب ہے انہیں کسی سے غرض نہیں ہوتی. ان کے کپڑے گندے ہیں, وہ میلے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کچھ ہے نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے, کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا وہ جو ہے نا کوئی ان پر طنز کر رہا ہے, کوئی ان پر جو ہے نا تان و تشنیع کر رہا ہے, کوئی ان کے اوپر حد لگا رہا ہے, کوئی انہیں جو ہے نا کافر کہہ رہا ہے, کوئی انہیں مسلمان کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. انہیں کی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ نفی ہو رہی ہے, کہاں پہ اثبات ہو رہا ہے, کہاں پہ نفع ہو رہا ہے, کہاں پہ نقصان ہو رہا ہے. وہ تمام کی تمام ان باتوں سے کیا ہو جاتے ہیں, بری و ذمہ. وہ صرف اور صرف اسی مستی میں, اسی جذب میں, اسی جو ہے نا کیا سحر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں کلندر. کلندر اب یہ دیکھیں, ایک بندے نے کیا راستے پر چلا ہوا ہے, وہ سالک ہے, جس نے کوئی منظر دیکھ لیا وہ کیا ہوا, مجذوب ہو گیا, اگر اسی میں ڈوب گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, تجلیات کو دیکھتے ہیں, ان کو انجذاب بھی کرتے ہیں, اس کا سرور بھی لیتے ہیں, اس میں محو بھی ہوتے ہیں, ان میں مست بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آگے چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. جب وہ چلتے رہتے ہیں تو وہ مکمل معرفت خداوندی پا لیتے ہیں. جب کوئی مکمل خداوندی معرفت خداوندی پا لیتا ہے, جب اسے پکا ٹھکا یقین ہو جائے کہ یہ تمام کی تمام کائنات کے مناظر, تمام کی تمام مادی اشیاء, تمام کی تمام یہ جو ہے نا ورچوئل, یہ تھنکنگ, یہ فلا فلا, تمام کی تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے, صرف اور صرف میرے اللہ کا وجود ہے. اور وہ اللہ کے وجود کو مکمل طور پر پا لیتے ہیں, اس کو سمجھ لیتے ہیں, اس کی صفاتی لحاظ سے, اس کی ذاتی لحاظ سے, کسی بھی انداز سے جب کوئی بندہ سمجھ لیتا ہے تو وہ کلندر کے مرتبے پر فیض ہو جاتا ہے. اور کلندر کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ذات کا تصور, ایک ہی ذات کی جو ہے نا بات رہ جاتی ہے, اور وہ اللہ. وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا کیا کرتا ہے, نور حاصل کرتا ہے. اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, جب کوئی شخص میری طرف چل پڑتا ہے, میرے پاس میرا جو ہے نا کیا کر لیتا ہے, عرفان پا لیتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا میں فرشتے مقرر کر لیتا ہوں, اس کے لیے نور ہوتا ہے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی, وہ ہر وقت ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن افسوس ایک اور پہلو ہے, یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ہے, ان کی ڈیفینیشن کچھ اور طریقے سے کی ہوئی ہے, لیکن جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے, وہ یہی ہے, سالک کی بھی, مجذوب کی بھی, اور کلندر کی بھی. اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. اور اسی ڈیفینیشن پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو اسے کلندر کہیں گے, اسے سالک کہیں گے, اسے مجذوب کہیں گے, ادروائز نہیں.
اب ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کوئی مینٹلی طور پر ریٹارڈڈ ہے تو اسے ہم نے مجذوب بنا دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بہت سی قباحتیں ہیں، یہاں پہ ایسے ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے نا کیا ہے 5-6 بھائیوں کا بھائی ہے، باپ مر گیا ماں مر گئی، تو کیا ہوا اس میں سے وہ تھوڑا سا کمزور ہوا تو اسے جو ہے نا نفسیاتی طور پر تھوڑا سا ڈاس جو ہوا یا اسے بیماری ہوئی تو اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کرے کسی بھی طریقے سے جو ہے نا بیماری رہے، کیا کس لیے مال نہ دینا پڑے، جائیداد نہ دینی پڑے، تو اسی کو بچانے کے لیے اسے مجذوب بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی چرس لگایا ہوئے، کوئی جو ہے نا کیا کر رہا ہے باندر کو نچا رہا ہے، کوئی جو ہے نا کہ ریچھ کو لے کے پھر رہا ہے، وہ ہمارے لیے کلندر ہے۔ کلندر یہ نہیں، کلندر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، مجذوب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے جلووں کو جو ہے نا جذب کر لیتا ہے، اور سالک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے جلووں کے لیے جو ہے نا کیا ہوتا ہے نکل پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے دوستو یہ تھا سالک، مجذوب اور کلندر، سالک مجذوب اور کلندر کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔